بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ عزیزان محترم، چونکہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت بسعادت آج گزری، آپ سب کو مبارک ہو۔ جاوید اقبال لاہور میں ایک وہ شخص تھا کہ جو تیزاب کے ڈرم رکھتا تھا۔ اس تیزاب کے ڈرم میں چھوٹے بچوں کو اغوا کر کے اس میں ڈال دیا کرتا تھا، اور اس کے نتیجے کے اندر وہ بچے تیزاب کے ڈرم میں پگھل کر کے ختم ہو جایا کرتے۔ ایک ایسی سنسنی خیز خبر اٹھی کہ بچوں کو تیزاب کے ڈرم میں ڈال کر جاوید اقبال لاہور میں مسلسل بچوں کو اغوا کر کے اس میں قتل کر رہا ہے۔ جب اس کو پکڑا گیا اور پکڑنے کے بعد اس کے وہاں پر جب بچوں کی جوتیاں نکلی، بچوں کے کپڑے نکلے، بچوں کی ٹوپیاں نکلی، بچوں کے اینک نکلے، بچوں کے کھلونے نکلے، اور یہ تصویریں جب ویڈیو میں وائرل ہوئی، لاہور کی بات ہے، لیکن اس کے باوجود جب ویڈیو میں کراچی میں آئی تو جن جن ماؤں نے ان تصویروں کو دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ کیسا ظالم تھا کہ بچوں کو تیزاب کے ڈرم میں ڈال کر قتل کر دیا کرتا تھا، اور وہ بچے پگھل کر کے رہ جایا کرتے تھے۔ خاص طور پر وہ مائیں کہ جن ماؤں کے بچوں ہیں ان کے اپنے کپڑے نکلے، وہ مائیں کہ جن کے اپنے بچے کے جوتے نکلے، چپلیں نکلی، اینک نکلے اور مختلف چیزیں نکلی، تو مائیں کتنی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ تو آپ سوچئے کہ اگر انسان کے جسم کو پگھال دیا جائے تو کتنا انسان پھوٹ پھوٹ کر کے رویا کرتا ہے۔ اب آپ سے سوال ہے، کسی بھی مومن سے پوچھیں کہ کیا اس کی جان قیمتی ہے یا اس کا ایمان قیمتی ہے، تو ہر مومن کہے گا جان سے زیادہ ایمان قیمتی ہے۔ جان جاتی ہے تو جائے، علی کے نام پر ہو، حسین کے نام پر جان جاتی ہے تو جائے، ہم علی و حسین کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، ایمان کو بچائیں گے۔ کوئی بھی بچہ، کوئی بھی مومن ایسا آپ کو نہیں ملے گا کوئی کہے کہ میں علی کو چھوڑ رہا ہوں، حسین کو چھوڑ رہا ہوں، اپنی جان کو بچا رہا ہوں۔ ہر بچہ یہ کہے گا، ہر مومن یہ کہے گا کہ میں علی و حسین کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، اپنی جان دے سکتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ جان سے زیادہ ایمان قیمتی ہے۔ بس جب آپ نے فارمولا دیکھ لیا 2+2، کہ جب بچوں کی جان پر مائیں پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہی ہیں، اگر ان کی جان کو پگھال دیا جائے تو مائیں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہیں،
تو اگر ایمان کو کوئی پگھالنے والی چیز آ جائے تو کتنا زیادہ رونا چاہیے، کتنا زیادہ غم اور غصہ کرنا چاہیے، جو جان سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ انسان کو کتنا زیادہ افسوس و غصہ و غم ہونا چاہیے کہ میرا ایمان پگھل پگھل کر کے جا رہا ہے۔ یہ اس لیے لے کر آئے کہ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام، ایک درود بھیج دے محمد ان کے زمانے میں حاکم شام ایمان کو خرید رہا تھا، ایمان کو باقاعدہ قیمت لگا کے کیش دیا کرتا تھا، اور ہر ایک کا نام لکھ کر سرداروں کو باقاعدہ پیش کی تھی کہ تم بتاؤ تمہاری قیمت کتنی ہے۔ اگر وہ کسی عہدے پر ہوتا تو کہتا کہ اگر آپ کا عہدہ امام حسن کے پاس جو ہے اس سے بڑا عہدہ دوں گا، اور تمہیں وہاں 1,00,000 درہم ملتے میں 2,00,000 تنخواہ دوں گا، آ جاؤ میرے پاس۔ وہ کیش لے کے کھڑا ہے اور کھلم کھلا کھڑا ہے، ایمان کو خرید رہا ہے۔ امام حسن کی سیرت آج ہمارے لیے آج کے زمانے میں نمونہ عمل ہے، اس لیے کہ امام حسن کے زمانے میں ایمان کو خریدا جا رہا تھا، آج ہمارے زمانے میں بھی ایمان کو خریدا جا رہا ہے، اور ایمان کو خریدنا اتنا خطرناک ہے کہ جان کو پگھالنے سے بھی زیادہ ہے۔ جاوید اقبال کی بات آپ نے ملاحظہ کی کہ جان سے بھی زیادہ ایمان قیمتی چیز ہے۔ آج بھی ہمارے ایمان کو مختلف چیزوں سے پگھالا جا رہا ہے، حتیٰ یہ کہ خود ہم اپنے گھر کے اندر خود اپنے دشمن کو لے کر آتے ہیں اور اپنے بچوں کے ایمان کو پگھال رہے ہو۔ اپنے بچوں کے ایمان کو پگھالنے میں خود ہمارا اپنا کردار ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ آج دشمن اسی پالیسی کے اوپر، یزیدی پالیسی ہوتی تو ڈائریکٹ حملہ کرتا اور اس کے نتیجے کے اندر وہ قتل کر دیتا تھا، لیکن یہ حاکم شام کی پالیسی کہ وہ اچھے عہدے، اچھے پیسے، اچھی جو ہے مناصب جو ہے ان کو دیا کرتا تھا، اچھی مراعات، اچھے تحفے دیا گیا، اور اس کے ذریعے سے آدمی کو پگھال کر ایمان لے جایا کرتا تھا۔ آج بھی وہ زمانہ ہے۔ امام حسن کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اس لیے کہ امام حسن نے بتایا کہ جس طرح حاکم شام رشوت دے کر 1,00,000 کے 2,00,000 دے سکتا تھا، میں بھی 1,00,000 کے 17,00,000 دے سکتا تھا، اس لیے کہ حاکم شام کے پاس 18 صوبوں میں سے ایک صوبہ تھا، میرے پاس تو 17 صوبے اور موجود تھے، اس کے پاس ایک خزانہ تھا، میرے پاس 17 خزانے، میں بھی جو رشوت دے کر لوگوں کو خرید سکتا تھا، لیکن نہیں خریدا، کیونکہ رشوت دوں تو عصمت ختم ہو جاتی، عصمت ختم ہو جاتی تو امامت ختم ہو جاتی، شریعت ختم ہو جاتی، دین ختم ہو جاتا۔ تو میں نے دین کو بچانے کے لیے، چاہے وہ دین کو بچانے کے لیے اپنی حکومت کو چھوڑنا پڑے، اپنے عہدے کو چھوڑنا پڑے، اپنی عزت کو جو ہے پامال کرنا پڑے، لیکن اس کے باوجود میں رشوت دے کر کام نہیں کروں گا۔ اس طرح حاکم شام کھلم کھلا رشوت دے کر کام کر رہا تھا، اور اس زمانے میں ایمان سر عام بک رہا تھا۔ اس طرح آج بھی یہ خطرہ ہم پر ہے۔ چھوٹی مثالوں سے جو پتہ چلتا ہے، کسی سے کہتے ہیں کہ بھائی تم نے داڑھی کیوں منڈوائی؟ کہا داڑھی اس لیے منڈوائی کہ اس کے بغیر نوکری نہیں ملتی۔
تو نوکری کے ایک چھوٹے سے پیسے کی خاطر اپنی داڑھی کا ایمان ختم کر دیا۔ اسی طرح کسی عورت سے کہا بھائی تم حجاب کیوں نہیں کرتی، پہلے تو تمہارا حجاب تھا، کہا شوہر ناراض ہو رہا ہے، تو شوہر کی ناراضگی خدا کے سامنے زیادہ بڑی ہو گئی تو اس کے نتیجے میں اس عورت نے پردہ اتار دیا۔ اس کا مطلب اس نے اپنے ایمان پردے کو ختم کر دیا، چھوٹی سی بات پر۔ کسی سے کہا بھائی کیوں نماز نہیں پڑھ رہے، تو بہانہ کرتا کہ میرے کپڑے نجس ہو گئے تھے، تو بہانے کو اس نے ایمان کو ختم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ ہر آدمی چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے ایمان کو بیچ رہا ہے۔ آج خدا کا شکر ہے ہمارا ایمان خریدنے والا کوئی نہیں، اس وقت خریدنے کے لیے کیش لے کے کھڑا تھا۔ اس لیے اس بات پر بھی ہمیں شکر کرنے کے لیے کہا گیا کہ ہم اس آزمائش کے دور سے نہیں گزرے۔ اگر ہم آزمائش کے دور سے گزرتے تو پھر پتہ چلتا کہ ہمارے ایمان کتنی جلدی بکتے ہیں یا نہیں بکتے ہیں۔ ایک دفعہ شیطان بہت سارے رسیاں کاندھے پر لے کر جا رہا تھا۔ کسی صاحب نے پوچھا کہ اتنی موٹی موٹی رسیاں کس لیے لے کر کے جا رہے ہو؟ کہا میں شیخ مرتضیٰ انصاری علیہ رحمہ کے لیے لے جا رہا ہوں، اسی طرح اس موٹی موٹی رسیوں کے ذریعے سے شیخ مرتضیٰ انصاری علیہ رحمہ کو قابو کر لوں۔ لیکن جیسے ہی ان کو قابو کرنے کے لیے جاتا ہوں اور وہ نماز جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے دل میں ایک بات پھونکتا ہوں کہ دیکھو آپ کی کتنی شہرت ہے، آپ کے پیچھے کتنے بڑے بڑے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بس یہ دل میں خیال شہرت کا جو آیا، آغا شیخ مرتضیٰ انصاری نے اپنی نماز جماعت چھوڑ دی اور کہا کہ آج تو میں نماز جماعت پڑھاؤں گا ہی نہیں۔ شہرت کا خیال آیا تو آج تو نماز پڑھاؤں گا، اور وہ جو ہے گھر چلے گئے۔ کہا میں نے جو ہے شیخ انصاری کو نماز کی لالچ دی اور شہرت کی لالچ دی تو وہ تو ہمارا جال توڑ کے بھاگ گئے نا۔ میں تو جو ہے چاروں طرف سے شیخ مرتضیٰ انصاری کو موٹے موٹے رسوں سے باندھ کے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن شیخ مرتضیٰ انصاری کے ہمارے جال کو توڑ دیتے۔ پھر میں نے ان کو لالچ دی اور کہا کہ دیکھیے آپ کا درس تو ایسا درس ہے کہ پورے جو ہے حوزہ علمیہ نجف میں آپ جیسا کسی کا درس مشہور نہیں۔ آپ کے درس میں دیکھیں کتنے کتنے لوگ بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں۔ جیسے ہی خیال شہرت دل میں شیخ انصاری کے آیا، کہا آج میں درس پڑھاؤں گا ہی نہیں، گھر پر چلے گئے۔ اور جو ہے کہا اس نے جو ہے میرے رسے توڑ دیے۔ جب میں آغا شیخ مرتضیٰ انصاری کے پیچھے گیا، وہ ایک کتاب لکھنے بیٹھے تھے، ایک کتاب چھپ کر کے آئی اور دوسری کتاب لکھنے بیٹھے تھے، تو میں نے ان کے دل میں خیال ڈالا کہ آپ کی کتاب کتنی مشہور تھی اور کتنی بہترین کتاب تھی کہ جیسے ہی آپ کی کتاب چھپ کر بازار میں آئی، ہاتھوں ہاتھ کھپت ہو گئی اور ہاتھوں ہاتھ بک گئی، اور اس کے نتیجے کے اندر آپ کی کتاب کتنی دنیا میں مشہور ہے۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ ایک مرتبہ شیخ انصاری نے وہ کتاب جو دوسری لکھنے بیٹھے تھے اس کو لکھنا ہی چھوڑ دیا اور کہا کہ اب جو ہے شہرت کا جو خیال ہے میں کتاب ہی نہیں لکھتا ہوں۔ تو یہ شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ، اس کو شیطان بڑے بڑے رسوں سے باندھ کے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن شیخ مرتضیٰ انصاری ان کے ہاتھوں سے نکل جائے، اور شیطان بڑا پریشان ہے کہ میں کس طریقے سے ان پر قابو کروں۔ شیطان کبھی کسی سے پریشان نہیں ہوتا، لیکن شیخ مرتضیٰ انصاری سے عاجز آ گیا، وہ ان کے قابو میں ہی نہیں آتے۔ ایک مرتبہ کسی صاحب نے ان سے پوچھا، شیطان صاحب ذرا آپ یہ بتائیے، آپ اتنی بڑی بڑی رسیاں اور جال لے کر کے جا رہے ہیں، ہمارے لیے کون سا آپ نے جال رکھا ہوا؟ کہا آپ کو جال رکھنے کی ضرورت کیا، آپ تو ویسے ہی میرے پیچھے چل کے آ رہے ہیں۔ تو شیطان اس کو جدوجہد ان لوگوں پر کرنا پڑتی ہے کہ جو واقعاً راہ خدا میں کام کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو تو
شیطان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، وہ خود بخود ہے۔ اس لیے خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ ہم اتنے آزمائش کے مرحلے میں نہیں گزرے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو چیک کر سکتا، دیکھ سکتا ہے کہ وہ کتنا جو ہے شیطان کے قابو میں ہے یا قابو میں نہیں۔ دیکھ لیجئے کہ واجبات کی کتنی پابندی کرتا ہے اور حرام سے کتنا بچتا ہے، اور جو ہے ساتھ ساتھ جو نقصان پہنچانے والی، اپنے دین و ایمان کو نقصان پہنچانے ان چیزوں سے کتنا بچتا ہے۔ وہ انسان اپنی آزمائش میں خود ہی دیکھ لیے، اس کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میں کتنا پانی میں ہوں۔ تو امام حسن کے زمانے میں ایمان کو خریدا جا رہا تھا۔ حاکم شام کیش لے کے کھڑا تھا کہ بتاؤ تمہاری قیمت کیا ہے، باقاعدہ قیمت لگاتا تھا وہ، اور ہر ایک کے نام سے قیمت لگاتا۔ تمام سرداروں کو خط بھیجے، اس میں نام لکھ کر کے کہ بتاؤ تمہاری اپنی قیمت کیا، جو تم بولو گے اس سے ہم ڈبل دیں گے، اور سارے سرداروں کو خرید لیا ہے۔ تو ایمان کو خریدنے کا زمانہ ایک تو امام حسن کے زمانے میں گزرا، اور آج اسی ترتیب سے ہمارے زمانے میں بھی ایمان کو خریدا جا رہا۔ اور ہم نے بتایا کہ اقبال حسین، جاوید اقبال جو لاہور میں تھا، وہ بچوں کو تیزاب کے ڈرم میں ڈال کے پگھال دیا کرتا تھا۔ اس سے زیادہ ایمان کو پگھالنا خطرناک ہے۔ بچہ تو جان سے گیا، لیکن جان سے زیادہ انسان کا ایمان قیمتی ہوا کرتا۔ جب ایمان قیمتی ہوا کرتا تو ایمان کی حفاظت کا اتنا ہی زیادہ انتظام کرنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ بس اس لیے جو حاکم شام ایمان کو خرید رہا تھا، وہ امام حسن کا زمانہ گزرا، وہ خود ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ کس طرح امام علیہ السلام نے اس کے ایمان کے خریدنے کو توڑا، اور اس کے باوجود کچھ ایسے لوگوں کو تیار کیا کہ جس کے نتیجے کے اندر ایک جملہ علماء کے درمیان مشہور ہو گیا کہ اگر کوئی مولا حسین کی سیرت کو خالی پڑھے اور مولا حسن کی سیرت کو نہ پڑھے، اور حسن کی سیرت کو پڑھے بغیر کربلا کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو ہمیشہ ناکام ہوگا۔ اس لیے کہ کربلا کے واقعے کو امام حسین کی سیرت سے نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ ہم امام حسین علیہ السلام کی سیرت کے ذریعے سے کربلا کو سمجھنا ادھورا ہے، اور دشمنوں نے جان بوجھ کر کے خالی حسین کی سیرت کو ہمارے سامنے پیش کیا، امام حسن کی سیرت کو پیش ہی نہیں ہونے دیا۔ اس لیے کہ امام حسن کی سیرت میں تیاری کرنے کو بتایا گیا کہ کس طرح تیاری کی جاتی ہے، اور کربلا والوں کی تیاری کیسے ہوتی ہے، تیاری کر کے بتایا کہ کس طریقے سے تیاری ہوتی ہے۔ جس طرح امام خمینی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ انقلاب اسلامی ایران ایسے اچانک سے نہیں آ گیا ہے، بلکہ انقلاب اسلامی ایران کے لیے 15 سال تو خالی آقا خمینی نے کوشش کی، اس کے لیے وہ 200 سال تک حوزہ علمیہ قم چلتا رہا، جس کے نتیجے علماء پیدا ہوتے رہے، اور جو ہے پورے قم کے اندر جو ہے پورے ایران کے اندر علماء منتشر کیے۔ اس کے بعد جو ہے انقلاب آیا۔ ایک دم اچانک سے کوئی مولا حسین کی سیرت پڑھ کے کربلا کے اوپر عمل کرنا جائے، وہ ہمیشہ ناکام ہو جائے گا۔ پہلے مولا حسن کی سیرت پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور مولا حسن کی سیرت پڑھے تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کربلا والوں کی تیاری کرنا، اور مولا حسن اس میں کامیاب ہو گئے کہ معاویہ اور جو ہے حاکم شام کے اتنے جال پھیلانے کے باوجود، اتنا ایمان کو خریدنے کے باوجود، مولا حسن نے جو ہے ایسے کربلا والے 72 افراد کو تیار کیا، جس کے نتیجے مولا حسین نے کربلا میں جا کر مولا حسن کی تیاری کی، اسے کامیابی اختیار کی، اور کربلا ہمیشہ کے لیے اسلام کو محفوظ کر کے رہ گیا، قیامت تک محفوظ کر کے رہ گیا، اس لیے کہ اسلام کا بیمہ کربلا نے کر دیا، اور کربلا کی اصل تیاری مولا حسن نے کروائی، جس کے نتیجے کربلا وجود میں آیا۔ ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، کافی ہو گیا چلے گا۔